قصور ایک بار پھر خبروں میں ہے اور ایک بار پھر یہ خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں۔ چونیا ضلع قصور کے سائٹ ایریا سے ملنے والے بچوں کی باقیات ایک بھیانک اور منظم جرم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یاد رکھنے والوں کو 100 بچوں کا قاتل جاوید اقبال بھی یاد ہوگا اور 4 سال قبل قصور ہی کے ایک گاؤں سے سامنے آنے والا ویڈیو اسکینڈل بھی یاد ہوگا۔ پھر قصور ہی کی مظلوم زینب تو کسی کو نہیں بھولی ہوگی۔ عجیب اتفاق ہے کہ زینب کے قاتل کو پھانسی دیے سال بھی نہیں ہوا اور دوبارہ اسی قسم کے واقعات رونما ہونے لگے ہیں۔ واقعات کا یہ تسلسل ایک خاص سمت میں اشارہ کرتا ہے۔ یہ اور بات کہ با اختیار لوگ اس اشارے کو اہمیت نہیں دیتے۔ جاوید اقبال کے زمانے میں کس کی حکومت تھی؟ قصور اسکینڈل کے زمانے میں کون حکمران تھا؟ زینب کا قتل کس کے دور حکومت میں ہوا اور آج کون کرسی پر بیٹھا ہے؟ اس سے اس جرم کے مرتکب افراد کو چنداں فرق نہیں پڑتا۔ یہ خیال کس قدر ڈرا دینے والا ہے کہ کوئی ایک مجرم یا گینگ یا پھر ایک پوری ذہنی مریضوں کی منڈی موجود ہے جس کے لیے ہمارے ہی ملک کا ایک خاص علاقہ خام مال مہیا کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اس منڈی کی طلب ہے 9 عمر بچوں کے ساتھ جنسی فعل اور پھر ان کو قتل کرنا، جس کے لیے رسد ہمارے بچے ہیں۔ اسے سازشی تھیوری سمجھنے سے پہلے یاد کر لیجئے کہ ماضی میں اسی طرح کم عمر بچوں کی اسمگلنگ کا کیس سامنے آیا تھا جنہیں اونٹوں کے دوڑ میں اونٹ پر باندھا جاتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کے ساتھ جنسی ہراسانی اور زیادتی کے واقعات کوئی نئی چیز نہیں، لیکن ایک تواتر سے واقعات کا مخصوص علاقے میں پیش آنا اور سبھی واقعات میں بچوں کو قتل کر دیا جانا سوائے چند ایک کے قصور کیسز کو باقی معاملات سے الگ کرتا ہے۔ بچوں کی حفاظت ہر معاشرے میں کی جاتی ہے اور ہر جگہ کوشش کی جاتی ہے کہ گلیاں، بازار، پارک، اسکول اور دیگر جگہیں بچوں کے لیے محفوظ ہوں، لیکن اگر ان جگہوں پر شکاری آزاد گھومیں گے تو بچے قطعاً محفوظ نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ حادثات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب KPK کی حکومت نے بچیوں کے لیے عبایا لازمی قرار دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح بچیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ سمجھانے والوں نے انہیں بمشکل سمجھایا کہ اس جرم کا شکار تو بچے بھی ہوتے ہیں۔ سمجھ آیا یا نہیں، لیکن نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ جانے ارباب اختیار واقعی اتنے سادے ہیں یا اس معصومیت کی وجوہات کچھ اور ہی ہیں؟ سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے کہ بچوں کی حفاظت کیوں کر ممکن بنائی جائے اور ان واقعات کی کڑیاں جوڑنے سے جو تصویر سامنے آ رہی ہے ان مجرموں تک کیوں نہیں پہنچا جا رہا؟ جواب بہت واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ سبھی کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ تو ایسے جوابوں کو بآواز بلند دہرانا اپنے حرف کی توقیر کھونے جیسا ہے۔ خدا قصور کے بے قصور بچوں کو درندوں سے بچائے۔